ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے سر اسلم کمال صاحب سے. سر ڈاکٹر این میری شمل نے آپ کے متعلق کہا تھا کہ اگر 1 کروڑ پینٹنگز بھی پڑھی ہوں تو اس میں سے اسلم کمال کی پینٹنگ کو ڈھونڈنا بہت آسان ہے. اس کے متعلق کچھ بتائیں. یہ ان کی اسے کہتے ہیں کہ ایک طرح سے میرے اسٹائلسٹ ہونے کی شاید انہوں نے تعریف کی ہے. تو میرے ان سے بہت اچھے تعلقات، بہت اچھے، اور ظاہر ہے بڑی عالمہ فاضلہ شخصیت ہیں. تو وہ اس طرح تھا کہ میری خطاطی جو ہے، ہمارے فارن آفس نے مجھ سے 250 تصاویر خرید کر پوری دنیا میں اپنے سفارت خانوں میں 1-1 2-2 لگائی ہیں. بہت فخر کی بات ہے. ہاں، اور جو انہوں نے ان کا جو مشن ہے اس کے پیچھے، اس کا ہیڈنگ ہے کہ ٹو گیو پاکستانی کلر ٹو آور ایمبیسیز. ماشاء اللہ. تو وہ جب انہوں نے بون میں، جرمنی میں وہاں بھی پہنچی، تو وہ ڈاکٹر شمل کے ساتھ ہمارے وہاں سفارت خانے کا بڑا تعلق ہے. یعنی ان کے فنکشنز میں وہ ڈاکٹر صاحبہ کو بلاتے رہتے تھے. پھر یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ بھی ان کے ذریعے بہت سارا پاکستان کے ساتھ تعلق اپنا اس طرح. تو وہ میری نمائش جو خدا، شاعر اور انسان کے نام سے میری ایک ایگزیبیشن تھی جو 1989 میں ناروے سے شروع ہوئی. تو اس سے پھر میں نے مختلف یورپی دوسرے ممالکوں میں بھی نمائشیں کی. تو وہ جب جرمنی میں اس کی نمائش ہوئی بون میں، تو جو وہ پاکستانی سفارت خانہ تھا، انہوں نے میرے بارے میں جو اچھے کلمات، میرا تعارف جو کچھ کرایا. تو وہ کروانے کے بعد ان ایکسپیکٹڈلی وہ سامعین میں سے ڈاکٹر شمل اٹھی، کہنے لگی اب میں تعارف کراتی ہوں اسلم کمال کا. تو پھر جو وہ تصویریں کیلی گرافی کی وہاں 2 لگی تھی، اس سے انہوں نے گفتگو شروع کی، اور اس طرح سے میرے بارے میں انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا. تو آخری دم تک ان سے بہت اچھا. پھر وہ مجھے انہوں نے چائے پہ بھی بلاتی تھی، گھر پہ اس طرح ان سے گفتگو ہوتی رہتی تھی. تو وہ ان کا بھی یہ بھی لاہور مطلب ہے. اور بہت سارے اب دیکھیں نا، جو میرا ایک آرٹ ہے، جو سٹائل ہے، جس میں ہندسی اشکال ہیں، جس میں الفابیٹس ہیں، اس میں دیکھیں یا اور جس طرح سے ہے. یعنی وہ خط کمال کو میں جس طرح علم کی علامت کے طور پر، نالج کی علامت کے طور پر، لرننگ کے طور پر میں اپنی مختلف تصویروں میں اس موٹیو کو استعمال کرتا ہوں. یا جو میری مصورانہ پکٹوریل ڈکشنری میری بنتی ہے، یا میری البم جو بنتی ہے، جو لوگوں میں معروف ہے کہ میں سورج، چاند، ستارے، یہ وہ بہت ساری علامات استعمال کرتا ہوں. تو وہ اتنی جدید، اتنی انوکھی، یا ان کو میں جس خوبصورتی سے کہہ سکتے ہیں استعمال کرتا ہوں، تو وہ میری تصویر بہت دور سے پہچانی جاتی ہے. سر آپ خود بھی شاعر ہیں، تو ظاہری بات ہے آپ علامہ اقبال کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. آپ کے خیال میں آج کا نوجوان جو اقبال کے نوجوان کی ترجمانی کر رہا ہے؟ نہیں، ٹو بی ویری فرینک. اس لیے کہ بلکہ میری بات یوں مختصر کہ جب تک ہم علامہ اقبال اور قائد اعظم
کہ نقطۂ نظر سے پاکستانی نہیں بنیں گے یا نہیں بن جاتے، اس وقت تک ہمیں نہ پاکستان کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ اس کو سمجھنے کے لیے بھی اس طرح کا آدمی کی خود ایک تیاری ہونی چاہیے۔ دیکھیے نا، میں ایک پینٹنگ بناتا ہوں، آپ دیکھنے آتی ہیں، تو آپ اگر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ اسلم کمال کی تصویریں میں دیکھ لی جائے، تو آپ کو کچھ میری بنیادی شناختیں تو پتہ ہونا چاہیے نا تھوڑا سا، اور پھر اس کے حوالے سے آپ جیسے سوالات مجھ سے کر رہی ہیں، تو وہ سوالات آپ پوچھیں گے بھی، مجھے جواب دینے بھی مزہ آئے گا، یہ ہے وہ ہے۔ تو آج کی شاعری میں وہ ہے بہت، یہ نہیں کہ شاعر نہیں، شاعر بہت اچھے اچھے شاعر ہمارے جدید نظم کے بھی اور غزل کے بھی، اور بہت اچھے اچھے شاعر ایک سے ایک بڑھ کر، مطلب ہے اس میں ان کی شاعری سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ فکری طور پر، ذہنی طور پر اصل میں انہوں نے علامہ کے جو وسائل تھے یا ان کے جو رجحانات، یا جس طرح سے انہوں نے ان چیزوں کے لیے ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ حاصل کیا ہوا تھا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی پہنچ نہیں وہاں تک ہو سکی۔ تو سر، اس آپ لیے کی مصوری میں جو مصورانہ آہنگ ہے، اس میں آپ کسی اور مصور سے متاثر ہوئے ہیں کبھی؟ نہیں، اس میں تو آپ کو میں نے پہلے کہا کہ جس سرزمین پہ ہم ہیں وہاں آسمان نہیں۔ میں ٹاٹ اسکول کا پڑھا ہوا سیلف ٹاٹ ہوں، میں کسی کالج میں پڑھا ہوا ہوتا، آرٹ فائن آرٹ پڑھا ہوا ہوتا، جیسے نیشنل کالج ہے، جیسے یونیورسٹی ہے، جیسے آج کل اور بھی ادارے شروع ہو گئے ہیں، تو پھر تو کوئی میرا متاثر ہونے کا مسئلہ ہوتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم متاثر کرتے ہیں، ہم متاثر ہونے والوں میں سے نہیں ہیں۔ کیا بات ہے جی سر، آپ جو ہے آپ کا شاعرانہ ذہن جو ہے وہ آپ کی مصوری میں کس حد تک آپ کا معاون ثابت ہوتا ہے؟ بہت وہ اس طرح سے ہے کہ جب میرے ہاں کوئی خیال، کوئی نصب و لین، کوئی پروجیکٹ، کوئی اسپرچول، کوئی واردات، کوئی تجربہ، کوئی شے جب میرے ہاں آتی ہے، تو میں سب سے پہلے اس کی تصویر، میرا امیجینیشن جو ہے اس کی تصویر کی طرف مائل ہوتا ہے کہ میں اس کو پینٹ کروں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے وہ میں پینٹ نہیں کر پا رہا، مثلا مجھے کچھ اجنبیت ہے، کسی جگہ پہ سفر میں ہوں، یہ ہے وہ ہے، ٹیمپریری طور پر اپنے اسٹوڈیو سے دور ہوں، یا یہ ہے وہ ہے کچھ ہے، تو پھر میں اس کو شعر میں بھی ڈھالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ نمبر 2 میرا ایک پڑاؤ ہے، لیکن میں اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ میں کوئی مشاعروں کا دیوانہ ہوں۔ جیسے میں آئی تھی تو آپ یہ پکچر پینٹ کر رہے تھے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ یہاں پہ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ یہ جو پورٹریٹ ہے، جو شکل میں نے بنائی ہے، یہ حضرت سلطان باہو ہیں۔ اچھا، ان کے زمانے میں بھی کیمرہ نہیں تھا، تو یہ سنی سنائی ہے ان کے آباء و اجداد، ان کے ورثاء سے، کہ ان کی داڑھی ایسے تھی، وہ سر پہ ٹوپی ایسی رکھتے تھے، کچھ یعنی کہ جی اس کی وہ ہمارے مطلب امیجنیشن ہے سارا؟ نہیں، ہمارے خاندان کے کہتے ہیں کہ فلاں ان کے بھتیجے میں کوئی شکل ہے یا ان کے بھائی میں کوئی شکل، تو اس طرح وہ اندازہ کر کے تو وہ آرٹسٹوں نے یہ بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ مجھ سے بھی انہوں نے ایک زمانے میں اس میں کیا، تو یہ خیالی ہے، لیکن وہ خیالی جو ہے وہی اب تقریباً اصلی بھی، یا اس کی شباہت جو ہے اسی کو اب رہنما بنا کے لوگ کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں ہو، الف اللہ چمیلی بوٹی مرشد من میرے چلائی ہو، نفی اسبات تا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن پہ آئی ہوں۔ اب ان کی یہ شاعری بھی کوئی کہے گا جہاں
फुल्लां ते आई हूँ, ये भी लिखा हुआ है। मुर्शद मन विच लाई हूँ, कई मेरे भी उसमें लगा देते हैं, मुर्शद मन मेरे विच लगाई, मतलब ये इमला भी वो वेरी करती आ रही है। जी तो तस्वीर भी उनकी ये वो तख़य्युल आती है। अब मैंने उनका यही जो है कि अलफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन मेरे चलाई। अब चंबा जो है वो कई पौधों का नाम चंबा, चंबेली, ये वो गिनते हैं। हाँ मैंने उसको नहीं ढूंढा या उसको मैं उस तरह से लिस्ट, लेकिन मैंने एक अंदर उसके दरमियान सीने के एक जहाँ फूल सा। हार्ट होता है, हाँ जी तो उसमें मैंने एक फूल खिलता हुआ दिखाया है, 2 उसके पत्ते भी दिखाए हैं, जी और उसकी खुशबू से वो कहते हैं ना अंदर बूटी मुश्क मचाया। अब जो अंदर बूटी, तो चलो बूटी की कोई शक्ल होती है, हाँ जी वो मुश्क की क्या शक्ल है ना। और फिर वो मुश्क मचाया, यानी ये इंतहा होती है जब हम कहते हैं वाह भाई वाह, ओ जी क्या उन्हें पांबड़ मचा देता है, क्या उन्हें खुशबू मचा देती है। यानी मचाना लफ्ज़ जो है कि उसने मेरे अंदर को इस तरह एक नए तजर्बे से गुजारा है, नई वारदात मेरे अंदर उस बूटी की खुशबू, रंग और उसके खिलने से जो आई है, जी तो वो जो है वो बयान करना उन्होंने बयान की है। लेकिन आम आर्टिस्ट या आम आदमी जिसने सुल्तान बाहू को पढ़ा ही नहीं है। अब इसमें आपने हूँ का जो वाव है वो सूरज के अंदर बनाया है। वो हू जो है, जी ये अगर हू हम ना भी अगर रखें तो वज़न के हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ता। जी ए तन रब सचे दा हुजरा, अंदर पा फ़कीरा चाती, ऐसे तक वज़न ठीक है। लेकिन हू, वो हर के बाद हू लगाते हैं। जी हू से असल में उनके जो एक उनके तन मन में जो वारदात ने, इस तजर्बे ने जो कुछ तब्दीली लाई है वो, और दूसरा तन मन से बाहर उनकी जो फ़िक्रियात है, रूहानियात है, जहाँ से उन्होंने लिया है बहुत कुछ, उसने उसको कितना इनके लिए काबिल फ़हम बनाया है। इनकी उस तक वो जो कैफियत एक रूहानी होती है, लेकिन ना जब वो कहते हैं ना क्या ज़रूरत है कि कहें हूँ, जब वो, लेकिन वो हम देखते हैं कि वो हूँ से एक हमारे सामने उस लफ्ज़ का एक माना ही सौती तौर पर भी एक और हो जाता है हूँ। तो मैंने वो जो हू है वो ऊपर मतलब यहाँ मैंने पे भी आपने उनकी शायरी को ही एक्सप्लेन किया है, तस्वीर की एक्सप्लेन शक्ल किया में। है कि ये हू है, ये माफ ऊपर देखें आप गौर से, ये भी नामुकम्मल है ना। इस हू के अंदर ऊपर अलिफ लाम मीम। जी अब अलिफ लाम मीम से क्या हमारे जहन में आता है? कुरान पाक की एग्जैक्टली हरूफ मुक़त्तियात कुरान पाक का। और ये लोहे कुरान। हाँ, और ये जो अलिफ लाम मीम है, ये मुक़त्तियात में भी शायद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है कुरान, कई आयात सूरतों में ये शुरू में आया। तो इसका मतलब है कि उनके यहाँ ये हू जो है बिल आखिर ये अल्लाह पाक से के करीब उनकी रसाई कहीं उधर भी उसको जाके छेड़ रही है, उसको मिल रही है। लेकिन उनका जो तन में, अब तन मन मेरा, हाँ जी किसी ने पढ़ा हो तो उसको पता होगा ना कि वो की कहते हैं तन मन की सा अपना बयान कर देना। ये जो मैंने बनाया है यूं 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 करके, आखिर मैंने क्यों यूं बनाया? वो कहते हैं तन मन मेरा पुरजे पुरजे जूं दर्जी दियाँ लीरा हूँ। माय गॉड, कि ये मेरा तन यानी बाहर का और जो अंदर का ये मेरा जो वजूद है, ये लीरें ही लीरा हैं। जिसा दर्जी ने फिर क्या कि दर्जी दियाँ लीरा। आप देखें कि जिस में इंतहा तक मैं जा रहा हूँ, ये जिस आदमी ने पढ़ा ही नहीं है सुल्तान बाहू को, या जिसे वो आर्ट ही नहीं आता, जिसमें आर्ट में
اس کو وہ بات پیدا کرنی نہیں آتی وہ کیا کرے گا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا تن من لیراں ہی لیراں ہے، یہ نہیں کہا، جوں درزی دیاں لیراں ہوں۔ عام لیر جو ہے آپ کپڑے کو یوں پھاڑیں گے تو لیر تو یہ بھی ہے، کپڑے کو آپ یوں درزی پکڑیں کیا گے، درزی نے کاٹا ہے اس کو۔ ہاں یہ جو لیر آپ بنائیں گے وہ دھاگے واگے اس کے یہ وہ ایون قسم کی اس کی کٹائی شکل نہیں آئے گی، درزی کینچی سے اس کو کر کے یوں یوں کر کے اس کو بناتا ہے، تو جہاں سے بھی لیریں اس کی جو اس کے پاس جو فاضل پڑی ہوتی ہیں، تو وہ میں نے وہ لیریں دی ہیں، جوں درزی جو وہ کہہ رہا ہے جوں درزی دیاں لیراں ہوں، کہ لیروں کی بھی اس کے ہاں سلطان باہو کے ہاں اس نے شکل بتاتی ہے، اے نہیں لیرہ مطلب دیکھا نا کہ یہ آپ کے پاس ایک کپڑا پڑا میں اس کو یوں کر کے پھاڑوں گا تو وہ لیر یوں نہیں آئے گی۔ اچھا سر میرا یہاں پہ آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کی شاعری اور نثر پہ بھی اور مصوری پہ بہت ساری کتابیں شائع ہو چکی ہیں، تو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ اس میں یہ ہے کہ میں جیسے آپ کو میں نے شروع سے ہی بتایا کہ میں اپنی اس مصوری میں جو میرے گھر کا ماحول تھا، جو ذوق اس نے میرا بنایا، وہ کتابوں کی طرف اس کا سارا رخ ہے۔ جیسے آپ کو بتایا نا کہ پھر میں آرٹسٹ بھی بنا تو میں نے کتابوں رسالوں کے سر ورک سے آرٹ اپنا پھیلانا شروع کیا، اس آرٹ سے مجھے میرا خطاطی کا اسلوب جیسے بتایا کہ پھر وہ کتاب پہ نام لکھوانے کے لیے کاتب کے پاس جانا، ہاں اس سے پیچھا چھڑاتے چھڑاتے خود میرا خط کمال ایجاد ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے یہ جو ساری باتیں ہیں یہ مجھ پہ گزری ہیں، یہ کسی نے مجھے پڑھائی نہیں ہے، اگر وہ مجھے کوئی پڑھاتا، مثلا میں نیشنل کالج میں پڑھتا یا یونیورسٹی میں پڑھتا یا کسی کو استاد بنا کے، تو میرے سٹائل میں اس کا سٹائل بھی شامل ہوتا، اس سے جو میں بچ کے نکلا ہوں، جو ہے نا میری شمل لگایا کہ 1 کروڑ تصویروں میں اس کی تصویر غائب نہیں ہوتی، تو وہ یہ ہے کہ میں رنگ لگانے تک کا میرا انداز، رنگ کا انتخاب، رنگوں کا آپس میں ملاپ، یہ سب کچھ وہ میرا اپنا ہے۔ اب جو میں کتابوں کی طرف آیا تو میں نے پہلے کتابوں کے سر ورک بنائے، رسالوں کے سر ورک بنائے، اس سے لوگ میری طرف متوجہ ہوئے، میرا جو علمی ادبی لوگوں سے تعلق ہے وہ اس طرح پیدا ہوا۔ میں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ اس میں اسلامی خطاطی ایک تعارف، تو میں نے خطاطی پہ ایک کتاب لکھی ہے جو اپنے اردو سائنس بورڈ نے چھاپی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے وہ جو سر ورک ہے اس کو ہی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، سر ورک جو ہے یہ کتاب کا جو باہر جلد کے باہر جو ایک کاغذ ہم لگاتے ہیں جس پہ کتاب کا نام اور آج کل اس کے اندر کے بارے میں کوئی تصویر، کوئی حوالہ وغیرہ، کوئی تصویری شکل دیتے ہیں، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹائٹل، اور بک ٹائٹل بھی کہتے ہیں، اس کو ڈسٹ کور بھی کہتے ہیں انگریزی میں، ڈسٹ کور، اس کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں گرد پوش، یعنی گرد سے بچانے والا کتاب کو، اور پھر ہم اس کا ترجمہ گرد پوش بھی کرتے ہیں، کیونکہ انگریزی میں ٹائٹل کے لیے جیکٹ بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ گرد پوش ہو گیا، اس کو جیکٹ، اس کے لباس اس کا کتاب کا، یہ وہ جو گرد بھی دور کرتا ہے، تو وہ بھی میں نے کتاب لکھی ہے اور کسی نے لکھی، اس لیے کہ پکاسو جب فوت ہوئے تو اس کے بارے میں لکھا جو بہت کچھ گیا، اس میں ٹائمز کا ایک ایڈیشن آیا میرے پاس، اس نے لکھا کہ وہ اس کا آرٹ جو ہے پکاسو کا وہ 20 سے 25 ہزار کتابوں پہ ظاہر ہوا ہے۔ میں اس کا موازنہ یوں کرتا ہوں کہ وہ
20-25 हज़ार किताबों के टाइटल पिकासो ने नहीं बनाए थे। पिकासो की कोई तस्वीर उसमें से आधी आपको अपनी किताब के लिए पसंद आ गई, आपने छाप ली, आधी उसको आ गई, उसको आ गई, उसको इस तरह से। वेयरएज़ के मुझे 25,000 के करीब आथर्स या प्रिंटर्स ने कमीशन किया कि ये हमारे लिए बनाओ। सो वो मैंने तो उस टाइटल के लिए भी मैंने फिर गर्द पोश पे किताब लिखी और मैंने साबित किया कि ये जो आप इंसाइक्लोपीडिया में देख लें वो 150 साल से पहले ये बुक जैकेट वैकेट के बारे में कुछ नहीं बताता। मैंने वहाँ बताया कि ये जो मम्मी है मिस्र की तहजीब की, जिसको उसको उन्होंने महफूज किया है, वो मम्मी को रखने के लिए एक फिर डब्बा बनाया जाता है। उसको बाहर खड़ा करेंगे, वो टूट जाएगी, गिर जाएगी, बारिश से नहीं बच सकेगी या महफूज नहीं रह सकेगी। उसको बनाने के लिए एक डब्बा बनाया जाता था। उस डब्बे के अंदर उसको रख के तो उसके ऊपर वाली सतह पे उस मरहूम की, उस मुर्दे की जिसकी डमी होती थी, उसकी शक्ल बनाई जाती थी, उसका नाम लिखा जाता था, उसके वालिद का नाम लिखा जाता था, उसका कद, उसकी हाइट लिखी जाती थी कि ये सब आपने इस किताब में लिखा है। तो मैंने फिर वो डस्ट कवर में कहा तो ये किताब जो उसका डब्बा है और डब्बे का जो ऊपर वाला उसका है तो ये डस्ट कवर ही है, तो और क्या है। उसने गर्द को भी बचाया हुआ और इसके बारे में तारफ़ भी बताता है कि क्या है। कस्बे कमाल में आपने अल्लामा इकबाल के कलाम पे जो आपकी तस्वीरें हैं उसके बारे में लिखा है। हाँ, वो उस तरह से वो अल्लामा इकबाल की वो एक कस्बे कमाल मेरी किताब है जो उसने मकबूल एकेडमी ने छापी है। उसमें कोई 40 के करीब मेरी तस्वीरें हैं। लेकिन फिर उसके बाद नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद ने मेरी कलाम इकबाल और नक्श कमाल के नाम से वो कोई 250 सफ़े की किताब, आर्ट बुक, बड़ी शानदार मतलब है, वो उन्होंने वो छापी हुई है। फिर फैज़ साहब वाली किताब मैंने, फिर जो मेरी कैलीग्राफी है उस पे मसवराना ख़ताती और असलम कमाल, कैलीग्राफिक पेंटिंग एंड असलम कमाल, वो मेरी किताब है। कोई बहुत कीमती किताब है वो मेरी, तकरीबन कोई 150 पेंटिंग्स उसके अंदर हैं। तो इस तरह से फैज़ साहब वाली भी आ गई है। फिर उसके ऊपर मैंने कॉलम लिखे हैं, नवाए वक्त में लिखे हैं। फिर वो इमरोज़ हमारा बहुत बड़ा उर्दू का अखबार होता था, फौत हो गया, ये पाकिस्तान टाइम्स प्रोग्रेसिव पेपर्स का, उस पे मैंने कोई 200 कॉलम लिखे थे। उनकी भी किताब कलम मुँह कलम के नाम से वो मेरी कॉलमों की किताब है। फिर लाहौर से चीन तक मेरा पहला सफ़रनामा है। मुझसे पहले इब्न इंशा ने लिखा था, अशफाक अहमद ने लिखा था, ये लोग मुझसे पहले गए थे। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो मेरा लिखा हुआ है, मेरे बाद जितने लिखे गए हैं वो सब उससे इस्तेफादा करते हैं। अब तक आपकी 50 से ज़ायद नुमाइशें मुनक़िद हो चुकी हैं। तो 50 नहीं 85, हाँ तकरीबन मेरा ख्याल है शायद अब 2-4 और भी बढ़ गई होंगी। ये कोई 5-7 साल पहले का फिगर था। तो वो है नुमाइशें की हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में। फिर 7 लेक्चर्स दिए हैं। फिर ये एक रिसाला है अल हमरा, ये 1950 से लेकर 1955 तक ये चला। मौलाना हामिद अली इसके एडिटर थे। मैं उसके बच्चों के सफ़ों में भी मैं लिखता था गांव से। फिर ये है कि अब वो फिर 2000 में दोबारा शुरू हुआ, वो बाकायदा ये 20 साल तक, ये 2 साल 21 तक वो बाकायदा शाया होता है। उसमें मेरी बायोग्राफी आ रही है जो तकरीबन कोई 150 अक़सात में उसमें लिख चुका हूँ। उसमें तकरीबन कोई 50 या 25 के करीब ये जो हमारा है अदारा सकाफ़त इस्लामिया, उसमें वो मेरे को 25 के करीब उसमें मेरे मज़मून वही मेरी आप बीती में से दिए हैं। अब वो कोई 1000
صفحے کی کتاب بن جاتی ہے اس کے اوپر، وہ بھی انشاءاللہ بنائیں گے۔ انشاءاللہ۔ تو اسلم کمال اوسلو میں میرا سفر نامہ ہے، پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا؟ نہیں اب وہ پڑھا۔ بھی آپ پڑھیے گا۔ اس کے اوپر لوگوں کا واحد تبصرہ آتا ہے کہ اردو ادب میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا، صحیح۔ وہ جو میں نے لکھا ہے اس اسکینڈینیویا میں شاید وہاں بھی کسی نے لکھا ہو، کہ کیونکہ میں وہاں آرٹ کلبیں جوائن کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، ان لوگوں سے ملتا ہوں۔ یہ ہمارے بہت سارے ہیں نا اخباروں والے لوگ، جی یہ جو جاتے ہیں نا سفر نامے کر رہے ہیں، اتنے گئے ہیں، کویت گئے ہیں، اتنے فلانے تھان گئے ہیں، یہ گئے، یہ کسی وہاں کے ادیب شاعر سے ان کا رابطہ نہیں ہوتا، ہم آپ کو بتائیں۔ وہاں بھی یہ جو پاکستانی لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ گپیں سنا کے ان کی غلط سلط تعریف کر کے یہ وہ آ جاتے ہیں۔ وہاں کے ادب کے ساتھ جو میرا اسلم کمال اوسلو میں ہے، وہ ان کے ڈانس تک، ان کے آئس ڈانس تک، ان کے وہ سکینگ تک، اور یہ وہ اور ان کے بادشاہ تک پوری کہانی سامنے لاتا ہے کہ یہ کیا ہے یہاں پہ اور کس طرح ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو میں نے بتایا کہ ان کا جو ادیب ہے کھنوت ہامسن، جس کو ان کی یعنی ناروے میں پہلا لٹریچر کا پرائز ملا، یہ سارے اس کو کنوٹ ہامسن لکھتے ہیں۔ وہ جیسے کے کو ہم نائٹ کو این کے چپ کر زائد کر دیتے ہیں نا، سائلنٹ کر وہ اس طرح لکھتے ہیں۔ وہ میں نے ان کو بتایا کہ اس کا نام کنوٹ ہامسن ہے، وہ کے کو کھے سے بولتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو چیزیں لکھی ہیں بہت تھارلی۔ پھر میرا ہے گم شدہ، یہ میرا لنڈن کا، انگلینڈ کا سفر نامہ ہے۔ 3 سفر نامے ہیں کتابوں کے، چھوٹے چھوٹے بے شمار ہوں گے۔ تو اسی طرح جو خطاطی اور یہ اور وہ، یہ کچھ 14-15 کتابیں میں خاکسار، اور پھر میں کہتا ہوں کہ یہ اس کا دیا ہوا ہے۔ وہ مہلت دیتا ہے بابا، وہ صحت دیتا ہے، وہ وقت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، تو ہم یہ کرتے ہیں۔ اب یہ بھی سلسلہ یہ پنجابیوں کا شروع ہوا ہے یہاں سے، چونکہ یہ پنجابی انسٹیٹیوٹ ہے، وہ ان کا کیا ہے 7 کا میں نے، جو ان کے کلاسک ہیں۔ اب یہ کچھ انفرادی، بابا بلے شاہ، یہ اپنا سلطان باہو، یہ میاں محمد بخش، لوئے لوئے پرلا کڑیے یہ پانڈا تو پرنا، تو اس طرح سے۔ بین الاقوامی نمائشوں میں آپ کی کوئی یادگار نمائش؟ اس میں بہت خوبصورت، مثلاً اس میں شروع میں اس میں کیا نام ہے، قطر، وہاں ان کے شیرٹن میں میری نمائش ہوئی، شیرٹن میں ہی میں رہا، اتنا انہوں نے خرچہ برداشت کیا، وہیں نمائش۔ تو غالباً 17 ملکوں کے ایمبیسیڈرز جو تھے وہ میری نمائش میں آئے ہوئے تھے، وہ قطر کے جو ہیں برسر اقتدار لوگ، ان کے علاوہ۔ اسی طرح جو میں نے کہا کہ جو ادھر ناروے میں میری پہلی نمائش ہوئی، تو وہ ان کا ایک کمیون ہے شی، تو وہاں نمائش تھی، تو وہ اس کے اسٹیشن سے اتر کے ہم وہ شی کی طرف جا رہے تھے، تو وہ مجھے بتا رہے تھی وہ دیکھیں جی، وہ دیکھیں جی، وہ جو عمارت جس کے اوپر وہ ناروے کا جھنڈا لہرا رہا ہے جی، وہاں وہ ہے گیلری جس میں آپ کی نمائش ہوگی، مجھے یہ سارے بتا رہے ہیں۔ میں رک گیا، میں نے کہا اس ناروے کے جھنڈے کے ساتھ جب تک پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرائے گا میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ صحیح۔ لوگ بھی کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ وہ جو ان کا جو وہ وزیر ثقافت آیا میری نمائش افتتاح کرنے، اس نے شاید کہا ہوگا کہ بھائی لیٹ ہو رہا ہے، وہ کہاں ہے آرٹسٹ یا یہ کو، تو انہوں نے کہا جی آرٹسٹ صاحب نے یہ شرط لگا دی ہے کہ جب اس کے ساتھ میرا جھنڈا نہیں لہرائے گا میں نہیں آؤں گا۔ تو وہ میرا جھنڈا، وہ جھنڈا جو تھا پاکستانی، وہ ایمبیسی ادھر ادھر سے لے کے آئی، لگایا، لیکن دیکھیں کہ اس نے برا نہیں منایا کہ یہ ہمارے جھنڈے کے ساتھ،
اس نے اس کی داد یوں دی کہ جس تنظیم نے پاکستانی تنظیم نے مجھے وہاں انوائٹ کیا ہوا تھا، جی اس کو بلا کے کہا تھا کہ اب سے پہلے اسلم کمال تمہارا مہمان تھا، اب ہمارا مہمان، اب وہ ہمارا سرکاری مہمان ہے۔ اور اس نے مجھے پہلی بار میرا ویزا جو 1.5 ماہ کا تھا، پھر وہ 2.5 ماہ کا ہوا، وہ 4.5 ماہ کا ہوا، وہ 5 ماہ کا ہوا، تو 6.5 ماہ کا جب انہوں نے ویزا مجھا، اور ان کا ویزا جو ہوتا ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ دیتی ہے، تو وہ جو ان کا آئی جی تھا اس نے مجھے طلب کیا کہ آپ ہیں، میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا کہ اگر یہ 6.5 مہینے، یہ جو میں نے آپ کو 1.5 یا 2 مہینے کا ایکسٹینشن دی ہے، اس میں اگر آپ ہمارا ملک نہیں چھوڑتے تو ہم آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ یہ ایکول ٹو نیشنلٹی ہو گیا ہے، یہ ہم نے پہلے کسی کو نہیں دیا، اور یہ ملٹیپل ہے، آپ یہاں سے جائیں آئیں دوسرے ملکوں میں، یہ وہ یہ آرٹ مجھے ساتھ پے کرتا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو اس طرح کی بہت یادگار پینٹنگز اپنی وہ نمائشیں ہیں جس نے مطلب ان میں اب جیسے نا کہ اب اقبال کی نمائش کی تو فیض صاحب جیسا شخص آ جا کے تو مجھے تعریف کرتا ہے، اور اتنی تعریف کرتا ہے کہ وہ اپنے کلام کو مصور کرنے کے لیے وہ مجھے دعوت دیتا ہے، اس سے بڑا مجھے اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے۔ جی سر، آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ بھی ملا ہے اور پرائڈ آف پنجاب کا بھی، اس کے علاوہ کون سے قابل ذکر ایوارڈ ایسے ہیں جو آپ بتانا چاہیں؟ وہ میں اصل میں اس طرح کے ایوارڈز جو ہیں وہ تو یہ تو خیر پاکستان کا ایوارڈ جو ہے یا یہاں اس نے ملا ہوا ہے، اس کا میرے شہر سیالکوٹ نے پرائڈ آف سیالکوٹ بھی مجھے دیا ہوا ہے۔ ہاں تو یہ اس طرح کے ایوارڈ کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، سیدھی بات ہے، وہ بوریاں بھر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں بہت سارا، لیکن میں خوش ہوں کہ مجھے نہیں کہ وہ نے جی مطلب پذیرائی اس کی توفیق سے جو پذیرائی ملی ہے، میں شاکر ہوں، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ میں اپنے ساتھ کے دیکھے ہیں، کوئی نام ہی نہیں جانتا ان کا، بہت ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، وہ بھی دن رات محنت کر رہے ہیں بیچارے، یہ اس کا فضل شامل ہوتا ہے۔ اور آج کل آپ کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں؟ آج کل دیکھیں نا یہ ہے نا، یہ کیا وہ کیا پیچھے، وہ اتنا لوگوں نے پسند کیا، اتنی تعریفیں کی، اس سے مجھے بھی انسپائر ہوا، میں نے کہا اچھا پنجابی کا نہیں یار، یہ میں چونکہ خود پنجابی ہوں تو اب یہ کچھ شروع کر دیا ہے گھر میں، میں خود اب ظاہر ہے 80 شاید 81 کا ہو گیا، اب ظاہر ہے کہ وہ قوت نہیں ہے، اب وہ اتنا اسٹیمنا نہیں اب رہا، تو اب اتنا کام تو نہیں ہوتا، یہ بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے اور یہ وہ جو ہے اس کو 7 سال لگے، کیوں کہ وہ درمیان میں صحت ایسی ہو گئی کہ وہ اینجیوگرافی کرانی پڑی، یہ کیا وہ کیا فلاں کیا ڈھیں کیا، بس وہ مہلت دے اللہ پاک، توفیق دے اور رہنمائی کے وسائل پیدا کرے۔ پکاسو نے ایک جگہ کہا تھا کہ کسی نے کہا کہ ریٹائر کب ہونا ہے، میں کہا کس سے، جی پینٹنگ سے، آرٹ سے کوئی ریٹائر نہیں ہوتا، جب میرے ہاتھ سے برش گر جائے گا۔ سر، آپ کی حب الوطنی کا تو ہمیں سب کو اندازہ ہو چکا ہے بہت اچھے طریقے سے، آپ خود اپنے الفاظ ہمیں کچھ بتائیں گے، آپ پاکستان کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، پاکستان جو ہے وہی ہماری پہچان ہے۔ میں نے آپ سے کیا نا کہ یہ میں ایک لگاتا ہوں معمولی سا 20-25 روپے کا، یہ لوگ یوم پاکستان پہ اور وہ لگاتے ہیں، میرے ہر لباس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اب جب وہ میں نے یوسف رضا گیلانی کو دیکھا، اس نے بھی لگایا ہوا ہے، اور میں نے زرداری صاحب کو دیکھا ہے، انہوں نے بھی لگایا ہوا ہے، میں نے یہاں کئی اب لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ یہ لگا رہے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے کئی کہتے کہ یار
میں پاکستان بھائی ہیں، میں اپنی زمین کا مشکور ہوں، اس کی پہچان ہے، میری پہچان ہے یہ. تو میں جو الٹا سیدھا کوئی رومال اتنے ٹنگ لوا ایویں ہی پیڑا جہا خام خائی خون وانگر دی ایک ٹائی لا لوا اتنے تو کی ہویا وہ بھائی وہ لاؤ جو تسی ہے وہ. جی بے شک. اور پروگرام کے آخر میں آپ ہمارے نوجوانوں نئے مصوروں اور خطاطوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں شاہ رخ کے پلیٹ فارم سے؟ اس میں عرفہ میں اپنے مصور، خطاط، ڈیزائنر، لکھاری، ادیب، شاعر، وہ یہ جو بھی ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اللہ پاک کہتا ہے مجھے میری نشانیوں سے پہچانو. وہ اس ملک کو اس کی نشانیوں سے کہ اس نے کیا کیا نعمتیں دے رکھی ہیں ہمیں. جیسے میں نے کہا کہ یہ مجھ سے کچھ سال چھوٹا ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے پاکستان. چھوٹے کو دیتے ہیں، بڑے سے مانگتے ہیں. چلو مانگنا کوئی بری نہیں ہے بات کہ آدمی اس ملک سے مانگے کہ مجھے یہ دو وہ دو، ہے اچھی. بڑے سے باپ سے، بڑے بھائیوں سے آدمی بزرگوں سے مانگتا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اس پہ ابھی میں آپ یہ سامنے پیپل کا درخت دیکھیں، اب آج کل بہار آ رہی ہے نا، تو لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ جو پھول ہیں یہی کوئی بہار ہوتی ہے. بھائی اس میں پھولوں میں سے بھی، پھولوں سے، رنگوں سے، پودوں سے، آپ صرف پیپل کا درخت دیکھیں آج نیچے سے ایک اوپر تک، دنیا میں جتنے گرین شیڈ ہو سکتے ہیں اس کے اندر ہے. اور بظاہر وہ ایک سوکھا سڑا سا بغیر اس کی جو ہوتی ہے مطلب عام اس کے تنے کی جو رنگت پھٹی پرانی، یہ وہ لگتا ہے بڑا ہی کوئی تلخ تھا، کوئی یہ کیا اس کا سے یہ رنگ کہاں سے نکلتا ہے. پھر آپ یہ ایک سنبل ایک درخت ہے، وہ اس پہ سارا سال پتے رہتے ہیں، پھر پتے بالکل جھڑ جاتے ہیں، پھر پھول نکل آتے ہیں، کوئی مہینہ پھول رہتے ہیں اور پھولوں سے بھرا ہوتا ہے. اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں ڈھاک ایک پودا ہے، اس کے بھی سارے پتے، یہ آپ کسی جگہ یہ مسلم ٹاؤن والے پارک میں جا کے دیکھ لیں، اس میں بھی کالی لکڑیاں اس کی اور اوپر سرخ پھول ہی پھول. گل نشتر وہ دیکھیں، گل نشتر کے یہاں 4 درخت ہوں، انہوں زمین پہ بھی کیسی خوبصورت چادر بچھا دیتے ہیں. وہ ہمارے لیے کہ ہم تمہارے راستے میں چادر بچھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اور بہت سارے ہیں. پھر آگے یہ 15 20 دن ان کے اوپر یا مہینہ رہے گی. یہ جولائی تک چلیں گے. جولائی کو املتاس آ جائے گا اور وہ دسمبر تک وہ اتنے رنگ بکھیرے گا، اتنے رنگ بکھیرے گا. تو بھائی یہ دیکھو اس کو، آرٹسٹوں اس کو دیکھو، اپنے ملک کے رنگ دیکھو، اس کی چمک دمک دیکھو، اور اس کے اس کا بنو گے تو تم انٹرنیشنل بن سکو گے بھائی. پہچان تو پاکستانی ہے. ہاں، پہچان تو اپنی مضبوط کرو پہلے. ہمارے بہت سارے وہی لوگ ہیں وہ انٹرنیشنل بننے کی کوشش کرتے ہیں پہلے دن سے. وہ ایک شعر ہے نا، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. ہاں بالکل. ماشاء اللہ آپ کا ذوق. سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. آپ سے مل کے ہمیں بہت خوشی ہوئی، اور ہماری دعا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا کرے. آمین.